جی آواز آ رہی ہے جی؟ بالکل مفتی صاحب، بہت اچھے سے آ رہی ہے۔ آپ ابتدا کیجئے، بسم اللہ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا میری آواز سب کو آ رہی ہے؟ جی مفتی صاحب بالکل آ رہی ہے۔ آئی تھنک آپ کے اسپیکر میں ایشو ہے کوئی، تو آپ کو ہماری آواز نہیں جا رہی ہے، لیکن آپ کی آواز آ رہی ہے، تو آپ ابتدا کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پہلا دن تھا، مختلف شہروں سے، مختلف علاقوں سے بہن بھائی اس میں موجود ہیں۔ اللہ جل شانہ سب کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور ہم آج انشاءاللہ اس کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ 3 دن تک جاری رہے گا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کے اس بیٹھنے کو اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا ہمارے لیے عمل کا اور ظاہری باطنی ہمہ قسم کے فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ بن جائے۔ اس میں بنیادی طور پر علم الفتن والملاحم پر جتنے بنیادی تعارفی سوال ہیں آج ہم وہ کریں گے۔ علامات قیامت، ان کی تقسیم، ان کی تفہیم، اور ان پر جتنا گفتگو کا سلسلہ ہے، انشاءاللہ آج ہم وہ کریں گے۔ اللہ جل شانہ قبول فرمائے۔ اس میں بنیادی جو تعارفی سوال ہیں وہ یوں ہوں گے کہ جیسا کہ علم الفتن والملاحم کے لغوی اور اصطلاحی معنی، اشرات الساعہ، علامات الساعہ، امارات الساعہ کا مفہوم، علامات قیامت کی اقسام، الساعہ اور القیامہ سے کیا مراد ہے، علم الفتن کی اہمیت، ایک اہم ترین بات، اسی طرح امت مسلمہ کے ادوار اور ہم کس دور میں گزر رہے ہیں، کسی محدث کا اہم نوٹ، قیامت کے چند نام، اور قیامت کب آئے گی، یہ ایک معروف سوال جو ہر وقت پوچھا جاتا ہے۔ تو ہم وقت کو بچاتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جس بہن بھائی کا کوئی سوال ہو وہ اسے نوٹ رکھیں، انشاءاللہ آخر میں جو کوئی اہم سوال اور متعلقہ سوال ہوگا انشاءاللہ ہم وہ لے لیں گے۔ عمومی سوال یہ کیا جاتا ہے کہ فتن اور ملاحم کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ جب ہم لفظ فتن بولتے ہیں تو یہ فتنہ کی جمع ہے، اس سے مراد آزمائش، امتحان اور معنی بھی ہیں۔ مثلا لسان العرب میں یہ آزمائش کے معنی میں آیا ہے، فتنہ مال کا بھی ہے، اولاد کا بھی ہے، فتنہ کفر کو بھی کہتے ہیں۔ فتنے کا معنی انسانوں کی اختلاف رائے پر بھی بولا جاتا ہے۔ فتنے سے مراد آگ میں جو ہے وہ جلایا جانا بھی ہے، اور اسی طرح معروف کتابوں میں سونا اور چاندی کو پگھلا کر جانچ کرنا، آزمائش کرنا گمراہی ہے، فتنہ و فساد ہے، ہنگامہ ہے، دیوانگی ہے، جنگ ہے، یہ مختلف معنی ہیں جو لغوی ہیں، جو ڈکشنری میں آئے۔ اسی طرح امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں یہ لکھا ہے کہ فتنہ کی جمع ہے، جس کے معنی مشقت، رسوائی، عذاب کے بھی آتے ہیں۔ آزمائش پر بولا جاتا ہے، ہر ناپسند چیز پہ بولا جاتا ہے، دشوار معاملے پہ بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ کفر، گناہ، رسوائی اور نافرمانی پر بھی بولا جاتا ہے۔
یوں تو فتن کے مختلف مفہوم ہیں۔ لغوی طور پر ہم نے یہ دیکھا کہ ہر وہ چیز، ہر وہ بات، ہر وہ صورتحال جس کے ذریعے انسان کا امتحان ہو، آزمائش ہو، وہ فتنہ کہلاتے۔ مال و اولاد سے لے کر آراء کے اختلاف تک انسانی زندگی میں جتنے سخت ترین اور شدید حالات آتے ہیں، خانہ جنگی ہو، مرض ہو، آلام و مصائب ہوں، پریشانیاں ہوں، انسان جن مختلف احوال سے گزرتا ہے تو اسے فتنہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ تو ہے لغوی معنی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کتب حدیث میں ابواب الفتن یا کتاب الفتن کے عنوان سے محدثین جب احادیث ذکر کرتے ہیں نا، تو پھر اس سے مراد مال اور اولاد کا فتنہ نہیں ہوتا۔ یہ اب ہم اصطلاحی معنی میں لے لیں، جو حدیث کی ٹرم میں آتا ہے وہ بول رہے ہیں۔ تو اس سے مراد قرب قیامت میں وقوع پذیر ہونے والے حالات، واقعات ہوتے ہیں، اور جس میں علامات قیامت ایک، ملاحم یعنی خونریز جنگیں دو، اور ان سے متعلق جتنے مخصوص مقامات ہیں، وہ مکہ میں ہوگی جنگ، شام میں ہوگی، کہاں ہوگی، وہ جتنے مقامات آتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، اور متعین شخصیات جیسے نزول عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت مہدی کا ظہور ہے، اسی طرح دجال کا یہ متعین شخصیات، تو ان کو ہے وہ الفتن میں بیان کیا جاتا ہے، جس طرح یہ ہم نے مثال دی، مہدی ہیں یا نزول عیسیٰ علیہ السلام ہے یا خروج دجال۔ تو تمام محدثین نے الفتن کے عنوان کے تحت تفصیل کے ساتھ اپنے اپنے اسلوب میں، اپنے اپنے طریقے کے مطابق احادیث کو جمع کیا ہے، تو یہ مکمل وضاحت تاکہ امت مسلمہ کے سامنے آ جائے۔ تو اصطلاحاً فتنہ سے مراد تو آزمائش ہے۔ ان کتب احادیث میں جب الفتن آتا ہے، الفتن معرف باللام کر کے، لام کے معرفہ اور زبر کے ساتھ، تو پھر وہ ان مخصوص معنی میں آتا ہے جو ہم نے ذکر کیا، علامات قیامت، قیامت سے پہلے کے احوال و واقعات، اور چھوٹی بڑی کتب تمام میں یہ موجود ہے۔ پھر عرض کر دیتے ہیں، قیامت سے پہلے پیش آنے والے احوال و واقعات، علامات قیامت، الملاحم خونریز جنگیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک اس موضوع پر ایک وقیع کتاب، ایک اہم ترین کتاب لکھی ہے، جس کا نام ہے، نیچے بریکٹ میں آپ دیکھیں گے، النہایہ فی الفتن والملاحم۔ اس میں لکھتے ہیں کہ الفتن آخری زمانہ میں پیش آنے والی ان جنگوں کو کہتے ہیں جن کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، اور قیامت کی علامات اور عظیم واقعات کو کہتے ہیں جو قیامت سے پہلے پیش آئیں۔ اسی طرح ملا علی قاری رحمہ اللہ نے فتن کا یہ اصطلاحی معنی لکھا ہے، اور انہوں نے خروج دجال کو فتنہ سے تعبیر کرتے ہوئے یہی معنی مراد لیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ فتنہ سے مراد تو آپ سب جانتے ہیں کہ امتحان ہے، سازش ہے، آزمائش ہے، اور انسان کے ظاہر باطن پر جتنے احوال پیش آتے ہیں، شرک ہو، ریا ہو، حسد ہو، تو اس کو بھی فتنہ کہتے ہیں۔ عذاب قبر اور جہنم کے عذاب کو بھی کہتے ہیں، لیکن جو محدثین کی اصطلاح میں جب حدیث کی زبان میں بولا جاتا ہے تو اس سے مراد فتنہ دجال بھی شامل ہے، کیونکہ فتنہ دجال فتنوں میں سب سے بڑا ہے، یہ کفر تک پہنچاتا ہے اور عذاب کا سبب بنتا ہے۔ یہ مرقات میں ان کے الفاظ کا ہم نے اردو ترجمہ کیا ہے۔ ماضی قریب کے ایک عظیم محدث مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ نے مشکاہ شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ کتاب الفتن میں فتنہ سے مراد وہ واقعات ہیں جن سے کسی بھی انسان کے دین کی آزمائش ہوتی ہے، اور قرب قیامت میں پیش آنے والے پرفتن واقعات اس میں شامل ہوتے ہیں، اور قیامت کی علامات شامل ہیں جن کا تذکرہ احادیث۔ الفتن کا براہ راست موضوع ہے، اور محدثین نے قرب قیامت کے واقعات میں ملاحم کا تفصیل سے تذکرہ کیا ہے۔ ملاحم کا معنی بھی جو ہے وہ بتا دیتے ہیں۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں فتح الباری میں کہ ملحمہ کی جمع ہے ملاحم، اور یہ لفظ یا تو لحم سے نکلا ہے، اعضا کا کٹنا، یعنی گوشت، یا کپڑے کے جو تانا بانا ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں،
تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ایسی گھمسان کی جنگ جب لوگ باہم آپس میں ٹکرا رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جو پہلا معنی ہے وہ مفہوم کے زیادہ قریب ہے. خون ریز جنگیں جب لوگ آپس میں باہم دست و گرے باہوں اور جھگڑیں اسے ملحمہ کہتے ہیں. اسی طرح نواب قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے مظاہر حق میں یہی معنی کیا ہے، ملتا جلتا. لحم کا معنی گوشت کے ٹکڑے، کپڑا کا بانا، اور مراد لیے ایسی شدید جنگیں جن میں مقتولین کے گوشت اور بکھرے اعضاء ہوں گے، اور ایسی جنگیں جن میں متصادم آپس میں ٹکرانے والے افراد اپنی کثرت کے اعتبار سے کپڑے کے دھاگوں کی طرح آپس میں گتھم گتھا ہوں. تو یہ اصطلاحی معنی ہے. اسی طرح ایک لفظ ہم دیکھتے ہیں ملاحم کے یہ معنی مزید یہی ہیں جو کتاب الفتن میں سنن نبی داؤد میں آیا ہے. یہ تقریباً یہی معنی ہے. کتب احادیث میں ابواب الفتن کے تحت احادیث کا جب لفظ میں یہ موضوع آیا ہے تو قرب قیامت میں پیش آنے والے حالات، واقعات، علامات قیامت، ملاحم اور خون ریز جنگوں پر ہوتا ہے. ایک لفظ یہ دیکھیے کہ جب ہم علم الفتن پر بات کرتے ہیں تو کبھی لفظ الفتن بھی نہیں آتا، یہ بھی یاد رکھیے. کبھی ملاحم بھی نہیں آتا. اس کی جگہ جو ہے وہ تین لفظ آئیں گے. وہ تین لفظ آئیں گے اور وہ آتے ہیں اشرات کے لفظ سے. کبھی اشرات الساعہ آتا ہے، کبھی علامات الساعہ آتا ہے، اور کبھی امارات الساعہ آتا ہے. اشرات کے معنی بھی قیامت کی علامات ہیں، ابتدائی حصہ. قیامت کی ابتدائی اور چھوٹی علامات کو کہتے ہیں، وہ اشرات الساعہ ہے. اور کبھی یہ دیکھیے سورہ محمد کی ایک آیت میں ہے هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها. یہاں اشرات کا لفظ آیا ہے اور یہ بھی اسی معنی میں ہے، یعنی قیامت کی علامات. اسی طرح کبھی آپ دیکھیں گے کہ اشراط الساعہ کی جگہ ایک لفظ آتا ہے. اشراط الساعہ میں علامات قیامت ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، چاند کا ٹکڑے ہونا ہے، دھوئیں کا چھا جانا ہے. اسے بھی اشرات کہتے ہیں. اور آ، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں اشرات کے یہی معنی لکھے ہیں کہ علامات قیامت کی ابتدا، جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے اور شق قمر ہے، ان کو بھی اشرات سے تعبیر کیا گیا. تو اسی طرح ایک لفظ علامات آتا ہے، وہ بھی اسی معنی میں. علامات بھی نشانیاں، قیامت کی ابتدائی علامات. اسی طرح امارات بھی، امارت ان کی جمع ہے، اس کے معنی بھی علامات کے. تو بات اگر سمیٹیں تو یوں سمٹے گی کہ کبھی محدثین اسے الفتن کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، کبھی الملاحم کے نام سے، کبھی اشرات الساعہ، کبھی امارات الساعہ، اور کبھی علامات الساعہ. یہ اتنی تمہیدی بات بنیادی طور پر اس علم کے جو موضوع ہیں یا احادیث میں جو بیان ہوتے ہیں اس پہ ہم نے تفصیل سے عرض کر دی. بنیادی بات یہ ہے کہ عموماً یہ سوال ہوتا ہے کہ علامات قیامت کی اقسام کیا ہے. تو بنیادی طور پر زمانے کے اعتبار سے دیکھیں تو علامات قیامت کی دو قسمیں. علامات، پہلا حصہ ہے علامات صغرا، چھوٹی نشانیاں، اور دوسرا حصہ علامات کبرا یعنی بڑی نشانیاں. ان میں جو پھر علامات صغرا ہیں، چھوٹی نشانیاں، یہ بھی دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک وہ جو بہت پہلے پوری ہو گئیں عہد رسالت میں، عہد صحابہ و تابعین میں، انہیں علامات بعیدہ کہا جاتا ہے. اور ایک وہ جو درمیانہ دور ہے، یعنی دور صحابہ سے لے کے حضرت مہدی کے دور تک، یہ جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں یہ مڈ کا دور ہے. اس مڈل کو اس درمیانے دور کو عربی زبان میں چونکہ متوسطہ کہتے ہیں، تو اس سے علامات متوسطہ ہے. چھوٹی نشانیاں
دو طرح کی ہوگی، علامات بعیدہ اور علامات متوسطہ۔ محدثین کیا کرتے ہیں کہ علامات بعیدہ اور متوسطہ جو چھوٹی ہوتی ہیں نا جی، علامات صغرا، انہیں اشراط الساعہ سے تعبیر کر دیتے ہیں، اور بڑی نشانیوں کو جال کے نام سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ تو سمجھانے کے لیے ہم یوں عرض کرتے ہیں کہ جو ہے وہ علامات، یعنی سمجھانے کے لیے ہم کہیں کہ تین طرح کی ہو جاتی ہیں: علامات بعیدہ، جن سے قیامت نسبتاً ابھی دور تھی عہد رسالت; علامات متوسطہ، درمیانہ دور یا 1000 سال اور ہمارے زمانے سمیت; علامات قریبہ یا علامات کبریٰ، بڑی نشانیاں جو دجال کے دنیا میں آنے کے بعد سے لے کر کے آخر قیامت تک، قیامت تک آئیں گی، تو وہ تیسری ہوگی۔ تو یوں سمجھانے کے لیے 1 2 3 علامات بعیدہ 1، علامات متوسطہ 2، اور علامات قریبہ یا علامات کبریٰ 3۔ یہ ذہن نشین کر لی۔ اسی کو علامات بعیدہ کو تھوڑا اگر ہم یوں سمجھیں تو وہ علامات ہیں جو جن کا ظہور بہت پہلے ہو چکا۔ انہیں بعیدہ اس لیے کہا گیا ہے کہ نسبتاً قیامت سے فاصلہ زیادہ ہے، بعید سے ہے۔ متوسطہ سے مراد وہ علامات جو ظاہر تو ہو چکی ہیں لیکن ابھی جاری ہیں، ابھی انتہا کو نہیں پہنچی، اور روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ تب تک ہوتا رہے گا جب تک کہ قیامت کی بڑی علامات نہیں آ جاتی۔ انہیں علامات صغریٰ کہا جاتا ہے۔ اور تیسری قسم علامات قریبہ ہے، وہ بڑی نشانیاں جن کا ظہور قیامت کے بالکل قریب میں ہوگا، اور بڑے عالمگیر واقعات ہوں گے یا کے بعد آئیں گے اور ظاہر ہوتے رہیں گے، جیسے خروج دجال ہے، نزول عیسیٰ علیہ السلام ہے، خروج یاجوج و ماجوج ہے۔ انہیں علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح ہم نے ٹیکسٹ کی صورت میں دے دی تاکہ کسی کو اس طرح سمجھ آئے تو یہ آسان۔ اس میں ہمیں ایک قول مل گیا الاشاع اشراط الساعہ میں علامہ محمد بن رسول برزنجی رحمہ اللہ کا، تو اس میں ہمیں مزید اطمینان ہو گیا کہ انہوں نے بھی یہی لکھا ہے۔ الاشاع اشراط الساعہ حدیث کی اور علامات قیامت کی سب سے مشہور کتاب۔ اس میں انہوں نے یہی 3 تقسیمیں لکھی ہیں، 3 طرح کی علامات۔ ایک، علامات جو ظاہر ہو کر ختم ہو گئیں عہد رسالت و صحابہ میں، خیر القرون میں، وہ علامات بعیدہ ہے۔ دوسری قسم وہ کہتے ہیں ان علامات کی ہیں جو ظاہر تو ہوئی ہیں مگر مکمل نہیں ہوئی اور اپنی انتہا کو وہ پہنچنے والی ہیں۔ اور تیسری وہ ہیں جو ظاہر ہوں گی لیکن ابھی تک ہوئی ہی نہیں، انہیں وہ قریبہ اور کبریٰ کہتے ہیں۔ اور یہ بالکل جیسے ہم نے عرض کیا، یہ علامہ محمد بن رسول برزنجی رحمہ اللہ نے تقریباً اسی طرح ذکر فرمایا، اور یہ تقریباً 3 سے 4 صدیاں پہلے گزرے ہیں رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ۔ اس سے اگلی بات اچھی طرح ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ الساعہ اور القیامہ سے کیا مراد ہے۔ قرآن مجید میں یہ 2 لفظ، یہ 2 اصطلاحات قرآن و سنت میں الگ الگ آتی ہیں، اور یہ اچھی طرح ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ہم الساعہ اور القیامہ کو مکس کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن و سنت میں یہ 2 لفظ الگ الگ۔ یاد رکھیے، الساعہ کسی بھی اہم کام کے لیے مقرر وقت کو کہتے ہیں۔ مثلا موت کا وقت ہے تو الساعہ آئے گا۔ اسی طرح دنیا کی جو اختتام اور تباہی کی اللہ کے ہاں مقرر گھڑی ہے قرآن مجید میں، اسے الساعہ کہا گیا ہے۔ یعنی جسے ہم اپنی زبان میں قیامت کہتے ہیں، ہم نے ابھی لفظ بولا علامات قیامت بولا، تو یہ عرفی اعتبار سے، ورنہ قرآن مجید الساعہ اور القیامہ میں فرق کرتا ہے۔ الساعہ اور چیز ہے، یاد رکھیے، اور القیامہ اور چیز ہے، یاد رکھیے۔ جسے ہم اپنے بچپن میں ہمارے ذہنوں میں جس کا تصور بیٹھا ہوا ہے قیامت کا، وہ دراصل الساعہ ہے۔ جب ایک مخصوص وقت آئے گا اور دنیا تباہ ہو جائے گی اور دنیا اپنے اختتام کی طرف بڑھے گی، تو وہ الساعہ ہے۔ قرآن مجید میں 36 بار یہ لفظ آیا ہے، جیسے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا۔ القیامہ اور چیز ہے۔ دیکھیے، قیامت تو قیام سے ہے، اور قیام کے معنی ہے کھڑے ہونا۔ تو مرنے کے بعد
یعنی باس بعد الموت، مرنے کے بعد جی اٹھنا، دوبارہ کھڑے ہونا، اللہ کے حضور پیش ہونا، اسے القیامہ کہا گیا ہے، جیسے لا اقسم بیوم القیامہ۔ تو عرفاً اگرچہ ہم علامات قیامت کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ اصل میں علامات الساعہ ہیں۔ یہ پڑھنے والے کے لیے، قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والے کے لیے یہ سامنے ہونا چاہیے، الساعہ اور القیامہ قرآن و سنت میں تعبیریں دراصل الگ الگ۔ الساعہ اور القیامہ کے فرق کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو قرآن مجید کی دو آیتیں بڑی واضح ہیں۔ سورہ الزمر، سورہ نمبر 39، آیت نمبر 68، ارشاد باری تعالی ہے دو نفخہ ہوں گے، دو بار سور میں پھونکا جائے گا۔ نفخہ اولا، پہلی بار جو پھونکا جانا ہے اس سے ساری کائنات مر جائے گی اور موت واقع ہو جائے گی، اور دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو پھر وہ منظر، وہ دن قیامت کا ہوگا جس میں ہم اٹھ کے کھڑے ہو کر دائیں بائیں دیکھنے لگیں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے نفخہ اولا، پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، اور دوسرے پہ فرمایا ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو لوگ اس کھڑے ہو کر موت کے بعد وہ دیکھنے لگیں گے۔ تو نفخہ اولا الساعہ ہے، نفخہ اول، اور نفخہ ثانیہ جو ہے یہ القیامہ۔ اسی طرح سورہ النازعات کی 6 اور 7ویں آیت دیکھیے گا، سورہ نمبر 79، ارشاد باری تعالی ہے یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں ایک بہت بڑا زلزلہ آئے گا اور اس کے بعد ایک اور جھٹکا آئے گا، بھونچال اور زلزلہ جو ہلا ڈالے گا۔ الراجفہ یہ الساعہ ہے، اور الرادفہ جو ہے یہ القیامہ۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں علم الفتن، یا اس کورس کے لیے بیٹھے ہیں، یہ کیا کوئی اتنا ضروری ہے کہ اس کا جاننا ہر آدمی کے لیے، ہر مرد و عورت کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، یا یہ اختیاری مضمون ہے، یا ہم غیر ضروری بات کر رہے ہیں؟ تو یاد رکھیے علم الفتن کی اہمیت یہ ہے کہ یہ اسلام کے بنیادی اور اہم عقائد میں سے ہے، یہ اس کا تعلق ہمارے بلیف سے ہے۔ قیامت کے متعلقات کا جاننا ہر آدمی کے لیے ضروری ہے۔ توحید، رسالت اور قیامت میں سے اس کا تعلق قیامت میں سے، اور ہمارے عقیدے کی جتنی کتابیں ہیں ان میں یہ شامل ہے۔ مثلا پرانی کتابیں جو ماخذ مین کتابیں ہیں ان میں دیکھیں تو عقیدہ تحاویہ ہو، شرح عقیدہ سفارینی ہو، اردو میں آئے تو عقائد اسلام حضرت کاندلوی کی ہو، یا عقائد کی جتنی بھی کتاب ہیں جس میں ہمارے بلیفز لکھے گئے ہیں اور طے کیے گئے ہیں، اور محدثین اور فقہا نے لکھا ہے کہ ان باتوں پر مسلمان کا ایمان لانا ضروری ہے، ان میں علامات قیامت شامل ہیں، یاد رکھیے، اور یہ قرآن و حدیث کا براہ راست موضوع ہے اور ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ اور آپ کے لیے، میرے لیے بالخصوص اسے جاننا زیادہ ضروری اس لیے بھی ہے کہ امت مسلمہ کا حال اور مستقبل اسی سے وابستہ ہے، اور دور فتن میں اس علم سے واقفیت دراصل بصیرت نبویہ اور ہدایات وحی سے آشنا ہو کر ایمان کے بچانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ اسی سے ہمارے اور ہمارے اہل و عیال کے ایمان کو بچائیں گے جتنا ہمیں علم ہو۔ اسی طرح حدیث جبریل بڑی معروف حدیث ہے جسے ام السنہ کہتے ہیں، اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، اس میں بھی یہ سوال موجود، یعنی حدیث کی اہم ترین جو حدیث ہے احادیث میں سے، اس میں جبریل امین جب انسانی شکل میں آئے اور رسالت مآب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کیے تو اس میں یہ شامل، اور فرمایا اخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
مل مسئول عنہا بأعلم من السائل۔ یہ جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ہوں گے وہ ہم نے گرین کر دیے، سبز ہیں، اور راویوں کے جتنے الفاظ ہوں گے ان کا رنگ بدلا ہوگا، بلو ہوں گے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ پھر سوال ہوا اخبرنی عن اماراتها، حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا مجھے علم نہیں ہے، جیسے سائل کو معلوم نہیں ہے مجھے بھی معلوم۔ تو پھر سوال ہوا کہ قیامت کی نشانیاں بتائیے۔ ہم اس کا ترجمہ پیش کر دیتے ہیں، یہ اردو میں دیکھیے گا، یہ دیکھیے گا۔ قیامت کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ پوچھنے والے سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ قیامت کی نشانیاں بتا دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتلد الامت ربتها، احوال زمانہ اتنے ہوں گے یا نافرمانی گھر گھر اتنی عام ہوگی کہ ماں کا مقام ایسے ہوگا جیسے گھر میں جو ہے وہ ملازمہ یا لونڈی ہوتی ہے وہ اپنے مالک کو جنم دے گی۔ اور تم دیکھو گے کہ دنیا میں ننگے پاؤں، برہنہ جسم اور غربا، مفلس، بکریاں چرانے والے اہل عرب بلند و بالا عمارتوں کی تعمیرات میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہوں گے۔ یہ آپ دیکھیں، اب تطابل فی البنیان حدیث کے الفاظ آئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، آج یہی رعاء الشاء، بکریوں کے چرواہے، اور یہ ننگے بدن ننگے قدم چلنے والے لوگ، یہ جتنے ہیں یہ تطاول فی البنیان ہے، دنیا میں بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے تصاویر ہیں، یہ کچھ آپ دیکھ لیں، برج دبئی ہے، برج خلیفہ ہے، اور دیکھیں کہ یہ ایک ہے جس میں التطابل کا مقابلہ ہے، سب سے لمبی عمارت کون سی ہوگی۔ تو اس میں دیکھ لیں کہ یہاں شروع ہوئی ہے برج دبئی سے، اور اس کے بعد یہ کویت والا ہے، اس کے بعد دبئی والا ہے، اس کے بعد جدہ والا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ سارے کے سارے عرب میں ہیں، اور یہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی، آگے بڑھ جانے کی دوڑ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اور اس میں ایک اہم ترین نوٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے۔ علم الفتن حدیث کا ایک حصہ ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ کوئی نیا علم ایجاد ہوا ہے، یا تو یاد رکھیے یہ حدیث مبارکہ کا حصہ ہے، کوئی نیا علم نہیں ہے۔ قرآن و سنت میں علم الفتن کے اور اس کے متعلقات کو جب بالتفصیل بیان کیا گیا ہے، تو اسے اگر اکٹھا کر لیا جائے ایک جگہ تو علم الفتن ہوتا ہے۔ اور اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا جو سب سے طویل ترین خطبہ ہے وہ اسی موضوع پر ہے، جو نماز فجر سے مغرب تک جاری ہے۔ حضور کے بہت سارے خطبے معروف ہیں، حجۃ الوداع کا خطبہ سیرت کا ایک معروف خطبہ ہے، تبوک کا خطبہ ہے، جمعہ کے خطبات ہیں، عیدین کے خطبات ہیں، اسی طرح حضور علیہ السلام کے وصایا ہیں، حیات طیبہ کے آخری ایام کے خطبے بڑے معروف ہیں۔ لیکن ایک خطبہ ایسا بھی ہے جو نماز فجر سے مغرب تک برابر بغیر کسی توقف کے جاری رہا ہے، سوائے نماز کے اس میں کوئی وقفہ نہیں آیا۔ ملاحظہ فرمائیے اس کا حوالہ، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے 7267، کتاب الفتن و اشراط الساعہ، صحیح مسلم، حضرت عمر بن اخطب الانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ ہم عربی کی بجائے آپ کی سہولت کے لیے اس کا اردو ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحابی فرمائے، ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور ممبر پر رونق افروز ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ شروع کیا۔ کب سے جی؟ فجر کی نماز کے بعد خطبہ جاری رہا یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، ہمیں نماز پڑھائی ظہر کی، اور دوبارہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور خطبہ جاری رکھا یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔
اور پھر عصر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، اور پھر ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، اور پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ جاری رکھا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ اب یہ فجر سے شروع ہوا ہے اور مغرب پر ختم ہوا ہے، اور اس کا موضوع کیا تھا یہ بھی صحابی نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک جو کچھ پیش آنے والا تھا، قیامت کی علامات تھیں، جو پیش آنے والے احوال تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہمیں بتائے۔ اور آخر میں صحابی فرماتے ہیں، اعلمنا احفظنا، ہم میں سے سب سے زیادہ علم والا، جاننے والا وہی ہے جو اس خطبہ میں جس کی یاداشت دوسروں سے بڑھ کر ہے، جس کو سب سے زیادہ وہ خطبہ یاد ہے، اس کے پاس بڑا علم۔ بہت اہم بات ہے۔ تقریباً اگر اوسطاً مدینہ کے موسم کو دیکھا جائے، واللہ عالم یہ کس موسم کا ہے، لیکن اوسطاً اگر موسم دیکھا جائے تو تقریباً فجر سے مغرب تک 15 سے 15.5 گھنٹے طویل خطبہ ہے، اور سوائے نماز کے اس خطبے میں کوئی وقفہ نہیں آیا، اور یہ سارا کا سارا اسی موضوع پر تھا، علامات قیامت پر، جس کی دلیل یہ ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اسے کتاب الفتن و اشراط الساعہ میں ذکر فرمایا۔ دوسری بات اس میں بڑی اہم ہے، وہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دو موقع، ٹو ٹائم، دو بار، دو اہمیتیں، دو واقعات ایسے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے مجمع کو مخاطب کر کے پوچھا ہو کہ کیا میں نے تم تک یہ امانت پہنچا دی، اور مخاطبین نے جب جواب دیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر اللہ کو گواہ بنایا۔ ایک بات اور ایک خطبہ تو بہت مشہور ہے، اور ایک وصیت بڑی معروف ہے، وہ خطبہ حجۃ الوداع ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل دین اور اس کی اشاعت و تبلیغ کے متعلق پوچھا، اور پوچھا کیا میں نے تم تک بات پہنچا دی۔ ایک موقع تو یہ صحابہ نے کہا بالکل آپ نے پہنچائی، اور دوسرا اہم ترین موقع ہے علم الفتن پر اور اس کے متعلقہ ہدایات پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی امت تک پہنچا کر اللہ کو گواہ بنایا، اور 3 بار فرمایا، اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت۔ حدیث ملاحظہ کیجئے، یہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 7250، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تفصیل بتائی، انہا ستکون فتن، فتنہ کے موقع پر ہمیں ساری تفصیل بتانے کے بعد ارشاد فرمایا، لوگو اللہم حل بلغت، اللہ آپ گواہ ہو جائیے کہ میں نے آپ کا حکم، آپ کی امانت ان تک پہنچا دی۔ اے اللہ میں نے آپ کی امانت ان تک پہنچا دی، اے اللہ میں نے آپ کی امانت ان تک پہنچا دی۔ تو یا تو یہ دین کے عمومی دعوت پر ہے حجۃ الوداع کے موقع پر، یا علم الفتن کے موقع پر۔ حدیث طیبہ میں یہ دو موقع آتے ہیں، تیسرا موقع اور کوئی نہیں۔ اس سے بھی یہ بڑی بات کھل کر اہمیت کے ساتھ ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو موقعوں پر اپنی بات کو امت تک پہنچا کر اللہ جل شانہ کو اس پر گواہ بنا۔ اسی طرح یہ بھی اہم بات ہے اگلی کے، اگر ہم اس پر غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد سے، اپنے دور سے لے کر آخری دور تک امت کے جتنے بھی عہد اور ادوار ہیں اسے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم ادوار میں سے کس دور میں جی رہے ہیں، ہم کس عہد میں ہیں۔ تو دیکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 دور ذکر کیے ہیں۔ مخبر صادق آپ کے میرے حبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، اس امت پر نبوت سے لے کے قیامت تک 5 دور آئیں گے۔ پہلا دور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان هذا الامر بدأ نبوتی و رحمتی، تمہارا دین اللہ کی مہربانی اور میری نبوت سے شروع ہوتا ہے۔
اور یہ نبوت کا دور زمین پر اس وقت تک قائم رہے گا جب تک اللہ چاہیں گے، پھر جب اللہ چاہیں گے اسے اٹھا لیں۔ تو پہلا دور ہے نبوت کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آخری پیغمبر اور رسول بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو یہ پہلا دور تھا جو بابرکت دور اس امت نے دیکھا۔ دوسرا دور اس کے بعد آیا خلافت کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبوت کے بعد خلافت قائم ہوگی، جو نبوت کے طرز پر ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہیں گے یہ خلافت تم میں رہے گی، اور پھر اللہ اسے اٹھا لیں گے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کا دور ہم میں رہا، اور 30 سال تک یہ خلافت راشدہ کا دور اس امت نے دیکھا۔ اس کے بعد ایک طویل دور آیا ملوکیت کا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے بعد ظلم کی بادشاہی کا دور شروع ہوگا، اور کاٹ کھا جانے والی حکومتیں برسر اقتدار ہوں۔ اور یہ دور آیا، باپ بیٹے کی جنگ ہے، ملوکیت کا دور ہے، بھائی نے بھائی سے چھینے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے یہ ملوکیت رہے گی، اور جب اللہ چاہیں گے یہ اسے اٹھا لیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میری امت میں چوتھا دور آیا ہے، جبر، دہشت، ظلم کا دور ہوگا۔ اور یہ ملوکیت کے بعد ایسا افراتفری کا دور ہے، ظلم کا دور ہے، تشدد کا دور ہے، اور دہشت کا دور ہے کہ الامان والحفیظ فرمایا جب تک اللہ چاہیں گے یہ دور باقی رہے گا، پھر اللہ اس کو اٹھا لے۔ امت نے دور نبوت بھی دیکھا، بابرکت دور، دور خلافت دیکھا، پرعظمت دور، دور ملوکیت آیا، اس میں بڑی شورشیں اور بڑے فتنہ و فساد رہے۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ظلم، یہ جبر، یہ دہشت، اور یہ بے انصافی کا وہ دور ہے جہاں ہر طرف ظلم کا دور ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوہ، پانچویں دور میں اچانک یہ ہوگا، یہ شفٹ ہو جائے گا، ظلم کی جگہ عدل، اور باطل کی جگہ حق کا جو ہے وہ غلبہ ہوگا، اور خلافت کا دور آئے گا، اور جو نبوت کے عین مطابق ہوگا۔ اور اس دور میں خلافت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق لوگوں کے معاملات کا بندوبست کرے گی، اسلام مضبوط ہوگا، خلافت سے زمین و آسمان کی مخلوق خوش ہوگی، آسمان اپنی برکتوں کے دہانے کھول دے گا، اور زمین اپنے خزانے اگل دے گی۔ یہ مسند احمد میں حدیث نمبر 18406 ہے، اور یہ امت مسلمہ پر یہ 5 دور ہیں، اور آج ہم اس چوتھے دور میں یہ امت زخموں سے چور چور کھڑی 5ویں دور کی منتظر ہے کہ کب اللہ جل شانہ کی طرف سے وہ رحمت کے اور کرم کے فیصلے آئیں، اور امت جو ہے وہ اس کی عظمت رفتہ بحال ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد فتنوں کا یہ دور ایسا شروع ہوا کہ پھر وہ آج تک ختم نہیں ہوا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اور یہ فرمایا تھا کہ عمر کی شہادت کے بعد فتنوں کا دروازہ کھل جائے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت اور فتنوں کا بڑھ جانا، اس کی یہ حدیث صحیح بخاری میں 3586 پر۔ اور پھر زمانے کے ساتھ ساتھ فتن کا گراف بڑھتا چلا گیا، اور امت ایک دور سے دوسرے دور میں منتقل ہوتی چلی گئی۔ پہلے 3 ادوار تو دیکھیں گزر چکے ہیں، زمانہ نبوت کا، زمانہ خلافت کا، اور زمانہ ملوکیت۔ اس وقت ہم چوتھے دور میں ہیں، اور شاید چوتھے دور کا بھی آخر چل رہا ہے، واللہ عالم۔ جس کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ کا بابرکت دور شروع ہوگا، اس میں شک نہیں، یہ دور حضرت مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا۔ اور گویا ہم چوتھے دور میں کھڑے 5ویں دور کے منتظر ہیں، اور سب سے عجیب تر بات یہ ہے کہ یہی دور چوتھا جو ہے یہ قیامت کی نشانیوں کے پورا ہونے کا دور، فتن و فساد کے عروج کا زمانہ بھی یہی ہے، نفاق و مادیت کی ترقی کا زمانہ بھی یہ ہے،
لیکن ایمان کی دعوت کا وقت بھی یہی ہے۔ قیامت کی علامات کی ابتدا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہو چکی، لیکن بنیادی علامات قیامت کا تعلق چونکہ اس چوتھے دور سے ہے، جن کا زمانہ بہت زیادہ ہے، تو اس میں وہ نشانیاں ابھر ابھر کر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ اور وہ جو چوتھا دور آئے گا اس میں حضرت مہدی علیہ الرضوان خداداد صلاحیت و لیاقت اور حیرت انگیز صفات کے ساتھ خونی جنگوں کے پس منظر میں ظہور کریں گے۔ اس کے بعد دجال کا فتنہ آئے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑی نشانیاں پوری ہوں گی، اور پھر دنیا کی جو ہے وہ تناب میں لپیٹ دی جائیں گی، اور دنیا میں ہر طرف شر و فساد کا دور ہوگا۔ اس میں یاد رکھیے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ اس کو سمجھنا چاہیے، اس پر بات کرنی چاہیے، اسے اپنی زندگی میں لانا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بتانا چاہیے، بچوں کی تعلیم اور تربیت کا حصہ بنانا چاہیے۔ جیسے آج اس دور میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، تو دیکھیے محدثین نے اس کو بیان کیا ہے اور اپنی اپنی کتب میں بڑے ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، لیکن اسکول کالجز میں، مدارس میں، مکاتب میں باقاعدہ نصاب اور کورس کی شکل میں اسے پڑھایا جانا چاہیے۔ یہ بات آج ہم کر رہے ہیں، لیکن آج سے تقریباً 1200-1300 سال پہلے یہی بات محدث کبیر امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے خود اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ ابن ماجہ سیاستہ کی معروف کتاب، سیاستہ میں شامل ہے، حدیث کی مستند کتب میں شامل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس پر احادیث ارشاد فرمائی تھی، انہوں نے اسے ایک باب میں جمع کیا ہے، دجال کی تمام روایات کو اپنی کتاب میں سنن ابن ماجہ میں ذکر کرنے کے بعد حدیث نمبر 4077 4077 اس کے آخر میں ایک نوٹ دیا ہے۔ ایک کتاب کے اندر، متن کے اندر امام ابن ماجہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد ابو الحسن التنافسی سے سنا، اور انہوں نے اپنے استاد عبد الرحمن المحاربی سے سنا۔ وہ فرمایا کرتے تھے، یہ کب کی بات ہے؟ تقریباً امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی وفات ہوئی ہے 303 ہجری میں۔ 300 ہجری بھی اگر شمار کریں تو آج سے تقریباً 1100-1200 سال پہلے کی بات۔ تو اس میں وہ فرما رہے ہیں کہ بہتر یہ ہے، مناسب یہ ہے کہ الفتن کا جتنا بھی موضوع ہے، اس کی احادیث ہیں، یہ استاذ کو دینی چاہیے، ایک معلم کو دینی چاہیے، ایک مؤدب کو جو تربیت کرنے والا ہے، تاکہ وہ بچپن میں بچوں کو بطور نصاب کے پڑھائے۔ ينبغي ان يدفع هذا الحديث الى المؤدب، حتیٰ کے بعد دو حدیثوں کے بیچ میں ایک نوٹ لگایا امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے۔ تو آج تو کہیں اس کی ضرورت پہلے سے زیادہ ہے۔ یہ آپ کے سامنے سنن ابن ماجہ حدیث کی معروف کتاب کا ٹائٹل ہے، یہ اس کا پیج ہے، اور یہ جو ہم نے کیا ہے میں تو یہ آپ کے سامنے اس کا ایک پیش کر دیا ہے، اس کی تصویر۔ اب آتے ہیں اگلے سوال کی طرف کہ الساعہ اور القیامہ میں تھوڑا فرق ہے، اور ہم اس میں چند نام ذکر کر رہے ہیں جو ان ناموں سے بیان کرتا ہے۔ الواقعہ، ایک بہت بڑا واقعہ۔ خافضہ، آگے آپ دیکھیں گے تو سورہ نمبر اور آیت نمبر بھی ہے۔ خافضہ، پست کر دینے والی۔ رافعہ، اہل ایمان اور ان کی عظمت کو بلند کر دینے والی۔ الحاقہ، ایک بہت بہت بڑی حقیقت۔ الراجفہ، ایک بہت بڑا زلزلہ، بونچال۔
الطامۃ الکبریٰ، دنیا کو تباہ کرنے والا ایک بہت بڑا ہنگامہ، الساعہ، تباہی کی ایک چیخ جو اتنی تیزی اور اتنی زور سے آئے گی کہ کائنات اس سے تباہ ہو جائے، ہاتھ پر چھا جانے والی، ڈھانپ دینے والی، الغاشیہ، القارعہ یہ 10واں نام ہے، کھڑکھڑانے والی یا پوری کائنات کو، زمین کو جھنجھوڑنے والی چیز، یہ چند نام ہیں اور یہ قرآن مجید میں آئے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ عموماً سوال یہ ہوتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کثرت سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کا دن، تاریخ۔ بعض لوگ تاریخ پر بہت زور دیتے ہیں، بعض سن بتاتے ہیں۔ تو بچپن میں ہم سنا کرتے ہیں جی 1900 فلاں میں آ رہی ہے، جی پھر 2010-12 میں آ رہی ہے، جی 22 میں آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے، تھوڑا سرچ کریں گے مختلف آرٹیکلز، اور اسی طرح اس پر ویڈیوز، اور ایک ایک ایسا طوفان ہے جو برپا ہے قیامت کے نام پر کہ فلاں دن آ رہی، فلاں وقت میں آ رہی۔ تو یاد رکھیے، اس بارے میں قیامت کے آنے کا حقیقی علم اللہ جل شانہ کے علاوہ کسی کو نہیں، لہذا خود سے قیامت کے آنے کی تاریخ، سال یا وقت مقرر کر دینا، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے اور سنگین غلطی ہے۔ ایک آیت ملاحظہ فرمائیے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 15، جس میں ارشاد باری تعالی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی۔ ارشاد باری تعالی ہے، یقین رکھو قیامت آنے والی ہے، کہ اللہ فرماتے ہیں اس کے وقت کو ہم نے خفیہ رکھا ہے، لیکن قیامت آئے گی ضرور، تاکہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا، اس کے کیے کا بدلہ ملے۔ اسی طرح سورہ لقمان کی 34ویں 34 آیت نمبر، آخری آیت میں اللہ جل شانہ نے ان 5 چیزوں کا حوالہ دیا ہے جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ فرمایا قیامت کا وقت کیا ہے، وہ گھڑی کب آئے گی، اللہ کو علم۔ بارش کب، کہاں، کتنی برسے گی، اللہ کو علم۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، حتمی یقینی علم اللہ کو ہے۔ اور کوئی شخص، کوئی جان، کوئی فرد کل کیا کرے گا، یہ اس کا علم اللہ کو ہے۔ کس کی موت کہاں پہ آئے گی، کس زمین پر آئے گی، اس کا علم اللہ کو ہے۔ اللہ ہی مکمل علم والے اور ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔ اسی طرح سورہ فصلت، جسے سورہ حامیم السجدہ کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 47 میں ارشاد باری تعالی ہے، الیہ یرد علم الساعہ۔ اتنا ٹکڑا کافی ہے لوگوں، قیامت کا علم جب اس کا سوال ہو تو اس سوال کو اللہ ہی کی طرف لوٹا دو، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح سورہ النازعات کی ایک آیت ہے، اور یہ ایک آیت اتنی شاندار، اتنی واضح، اتنی 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 کلیئر ہے کہ آپ دیکھیے، جس میں ارشاد باری تعالیٰ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا۔ لوگ آپ سے جب قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں نا، ایان مرساہا، کہ قیامت کب قائم ہوگی، تو آپ یہ جواب دیجئے، فیما انت من ذکراہا، سبحان اللہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا، تمہارا یہ بات بیان کرنے سے کیا تعلق ہے، آپ کا ہی نہیں ہے۔ الی ربک منتہاہا، قیامت کے سوال کا جواب اور اس کا حقیقی اور یقینی علم تو تمہارے پروردگار کی طرف ہے، اس پر ختم ہے، اس کی منتہا اللہ کی طرف۔ اور انما انت منذر من یخشی، آپ کا کام اس سے خبردار کرنا اور تنبیہ کرنا اور ڈرانا۔ اسی طرح ہم یہ حدیث پیچھے پڑھ آئے ہیں، اس کو ہم مختصراً بیان کر دیتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا متی الساعہ، حضور نے یہی جواب دیا تھا اور فرمایا تھا، مل مسئول عنہا بعلم من السائل،
اس کے بارے میں جواب دینے والا جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یہ بخاری شریف کی 50ویں حدیث میں 50 نمبر، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا۔ تو یہ چند دلائل قرآن و سنت سے ہیں۔ آگے آتے ہیں ہم اس بات کی طرف کہ علامات قیامت کا بیان، کہ علامات قیامت کتنی ہیں اور اس کی کچھ تقسیم آپ کے سامنے رکھ دیں، اور اس میں دو تین اہم سوال ہیں کہ قیامت کی چند علامات بیان کر دیں، اور قیامت سے پہلے امت مسلمہ کے حالات کتنے ہیں وہ چند احادیث، اور قیامت کی چھوٹی نشانیاں بیان کر دیں۔ تو دیکھیے یہاں بھی ہم قیامت کا لفظ بول رہے ہیں، ہم دوبارہ عرض کیے دیتے ہیں، یہ بار بار سوال نہ ہو، یہ ہم قیامت جو ہے یہ عرفن بول رہے ہیں چونکہ ہماری زبانوں میں یہ معروف، حالانکہ ہم اچھے سے پڑھ آئے ہیں کہ قیامت اصل میں دوسرے پارٹ کا نام ہے، دوسرے جز کا نام، یعنی مر کر دوبارہ کھڑے ہونا، زندہ ہونا، اور پہلے جز اور پہلے پارٹ کا نام ہے الساعہ، جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی اور یہ آسمان و زمین تباہ ہو جائیں گے۔ اب اس بات کی طرف آگے بڑھیں تو سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ قیامت کی چند علامات بیان کر دیں جو حضور علیہ السلام نے اکٹھی بیان کی ہوں۔ تو یہ جامع ترمذی کی ایک مشہور حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اسی طرح کی ایک حدیث سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی مروی۔ اس میں آپ دیکھیں کہ قیامت کی چند نشانیاں ہیں اور جسے ہم اپنی آنکھوں سے اس دور میں پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مال غنیمت کو ذاتی دولت قرار دے دیا جائے، یعنی مال غنیمت کو اہل اقتدار، اہل ریاست و حکومت خود لے لیں اور مستحقین کو، غریبوں کو اس سے حصہ نہ دیں، یہ قیامت کی علامت۔ امانت کو غنیمت سمجھ لیا جائے اور لوگ دھوکہ اور فراڈ کریں۔ زکوٰۃ کو بہت دل کی ناخوشی سے دیا جائے، یعنی تاوان سمجھ لیا جائے، بوجھ سمجھ لیا جائے۔ جب علم دین کو اس لیے نہ سیکھا جائے کہ اس سے مقصد عمل اور کردار ہو، بلکہ دنیا کے لیے علم سیکھا جائے، اور جب مرد عورت کی اطاعت کرے، جب گھر گھر ماں کی نافرمانی ہو اور ماں کو رنج اور دکھ دیا جائے، جب آدمی دوست کو قریب کرے اور باپ کو دور کرے، وہ اپنے والد سے دور ہو اور اپنے دوستوں کی بات مانے، جب مسجد میں زور زور سے دنیا کی باتیں کی جانے لگے، فرمایا جب قوم کا فاسق ترین آدمی، برا ترین آدمی، گناہ گار ترین آدمی اس قوم کا سردار اور اس قوم کا بڑا بن جائے، جب قوم کے معاملات کا سربراہ قوم کا گھٹیا ترین، رذیل ترین شخص ہو، جب کسی آدمی کی تعظیم و تکریم صرف اس کے شر اور برائیوں سے بچنے کے لیے کی جائے، اور جب سب سے زیادہ عزت گانے والیوں کو ملے اور موسیقی کے، میوزک کے آلات ظاہر ہوں، جب شراب کھلم کھولا پی جائے، اور جب اس امت کے لوگ جو ہیں وہ پہلے اپنے سے پہلے لوگوں کو، صحابہ کرام کو، ائمہ و فقہا کو برا کہیں اور ان پر لعنت کرنے لگیں، تو یہ 15 نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب تم دیکھو کہ تمہارے زمانے میں ایسا ہو رہا ہے تو انتظار کرو۔ اس چیز کا انتظار کرو، تند و تیز سرخ آندیاں آئیں، زلزلے آئیں، یا تمہیں زمین میں دنسا دیا جائے، یا تمہاری صورتیں مسخ کر دی جائیں، یا آسمان سے پتھر برسیں، یہ پے در پے نشانیاں ظاہر ہوں گی، اور گویا ایسے ہوگا کہ موتیوں کی ایک ٹوٹی ہوئی لڑی ہے جس سے مسلسل موتی گر رہے ہیں۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں زکوٰۃ کا معاملہ ہو، یا دین کی بجائے دنیا کے لیے علم حاصل کرنا ہو، یا مسجدوں میں شور مچانا ہو، یا موسیقی اور گانے والی جو ہیں یہ معزز ہوں، یا امت کے لوگ اپنے اسلاف کو، اپنے بڑوں کو برا بھلا کہیں، یہ ان میں سے کون سی نشانی ہے جسے ہماری آنکھ نہیں دیکھ رہی آج کے دور میں؟ یہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہیں۔ تو تب حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارے سامنے یہ ہو تو انتظار کرنا کہ تند و تیز سرخ آندھیاں تم پر اچانک آ سکتی ہیں، یہ دیکھنا کہ تم پر زلزلے اور تم پر تباہی اچانک آ جائے،
یہ دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین میں تم اچانک دھنسا دیے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری صورتیں جو ہیں وہ مسخ کر دی جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے، کہیں یہ دیکھنا کہ نشانیاں ایسے پوری ہوں گی جیسے کوئی ہار ٹوٹتا ہے اور موتی جو ہے وہ ٹپاٹپ گرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان تمام صورتحال میں ہمہ قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ پھر چند علامات آپ کے سامنے اور ہیں، یہ عربی حوالہ ہے آپ کے سامنے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یہ عربی متن ہے، ہم اس کا اردو ترجمہ پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب لوگوں پر ایسا وقت آنے والا ہے کہ لا یبقى من الاسلام الا اسم، اسلام صرف نام کا باقی رہ جائے، ولا يبقى من القرآن الا رسم، قرآن کے صرف نقوش اور رسوم باقی رہ جائیں، مساجدهم عامرۃ وهي خراب من الہدى، مسجدیں بظاہر تو آباد ہوں گی، بڑی رنگ و نقش و نگار والی، لیکن حقیقت میں ہدایت سے خالی ہوں گی، اور علماء جو ہوں گے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے، علماء سو وہ لوگ ہوں گے جو آسمان کے نیچے مخلوق میں سب سے بدترین ہوں، کتنے ان کے اندر سے جنم لیں گے اور ان کے اندر ہی لوٹ جائیں۔ اب پہلی علامت دیکھیں کہ اسلام کتب میں تو ہے، دلوں میں نہیں، یعنی یوں کہیں کہ لوگ مسلمان تو ہیں لیکن وہ اسلام سے اور اسلام ان سے بہت دور۔ دوسری نشانی ہے قرآن، تو قرآن کو عمل کی نیت سے کوئی نہیں نہ پڑھتا نہ سمجھ کے پڑھتا ہے، اور رسم سے مراد یہ بھی ہے کہ اس کا رسم الخط تو صرف حروف، مخارج اور اس کے الفاظ کو پڑھنا، جبکہ اس کے معانی جو مقصد ہے، جو ہدایت ہے، جو شفا ہے، جو رحمت و برکت ہے، وہ سمجھ کر تدبر کے ساتھ پڑھنے والے کم ہیں۔ قرآن کے اوامر و نواہی کو سیکھ کر قرآن کن باتوں کا حکم دیتا ہے، کن باتوں سے روکتا ہے، ہم عمومی طور پر اس سے بہت دور۔ اور تیسری علامت مسجد، بظاہر تو مسجد لوگوں سے بھری ہوں گی، لیکن مسجد میں آنے والوں کا مقصد عبادت نہ ہوگا، اور یہ بھی ہے کہ مسجد کے آداب نہیں ہیں، دنیاوی باتیں۔ ایک معنی محدثین نے یہ بھی کیا ہے کہ مساجد آباد ہوں گی کا معنی یہ ہے کہ بڑی خوبصورت ہوں گی، ان میں ماربل، ان میں نقش و نگار، ان کے اونچے مینار، ان کے محراب، ان میں قالین، ان میں فانوس، اور ان میں بظاہر دمک چمک بہت ہوگی، لیکن حقیقی آبادی جو نماز سے، جو ذکر سے، جو علمی حلقوں سے، جو مسجد نبوی کا نمونہ تھا، وہ نمازی اور وہ مسجد کو آباد کرنے والے اس امت میں کھو جائیں گے۔ اور اسلام کی چوتھی علامت علماء، ان سے دین باقی ہوتا ہے، تو علماء فرمایا دنیا کی بدترین مخلوق ہو جائیں گے۔ علماء سے مراد مطلق عام علماء نہیں، یعنی جو حق والے ہیں، جو دین کا کام کر رہے ہیں، ایک بڑی تعداد اب بھی ایسی موجود ہے جو دین کی حفاظت کر رہی ہیں۔ علماء سے مراد علماء سو ہیں، جو اپنے منصب کو سے انصاف کرنے والے نہیں، جو زمانے کے ظلم کرنے والے سے منع نہیں کرتے، نہ دین کی طرف بلاتے ہیں، نتیجتاً ظلم ان کی طرف لوٹتا ہے اور ظالم لوگ ان پر بھی مسلط ہو جاتے ہیں۔ جو علماء ظلم سے منع کرتے ہیں اور اپنا منصب پر کا حق ادا کرنے والے ہیں، وہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ یہ مرقات کے الفاظ ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے۔ یہ اسلام دنیا میں باقی ہے اور اسلام مکمل ہو، قرآن ہماری زندگی میں ہو، مساجد جو ہیں وہ آباد ہوں، اور علماء جو ہیں وہ اپنے منصب پر پورے اترنے والے۔ ایک اور بڑی واضح نشانی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور وہ ہے آج کا یہ منظر، ہم اسے اردو میں پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے یہ واضح ہو جائے۔ یہ حدیث دیکھیے گا جی، یہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، یہ آج کا دور بالکل واضح، اتنی واضح حدیث ہے
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ، آ، سچا ہونے کی علامات امام باقر رحمہ اللہ نے ایک اس طرح کی جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئیاں فرمائی تھی ان کو جمع کیا اور اس کتاب کا نام رکھا ہے علامات النبوہ۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت کی سچے ہونے کی نشانیوں میں سے ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ایک کھڑکی حضور علیہ السلام کے سامنے 1500 سال بعد کی کھلی ہوئی ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ کے بیان کر رہے ہیں، اور آج ویسے کا ویسا ہی پورا ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب قومیں جو ہیں وہ تم پر ٹوٹ پڑنے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، جس طرح بھوکا کھانے کی طرف دوسروں کو دعوت دیتا ہے اور بلاوا دیتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ، کیا ہم تعداد میں اتنے تھوڑے ہوں گے کہ لوگ ہم پر اور قومیں ہم پر چڑھ دوڑیں گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، تمہاری تعداد مقدار بہت ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت سیلاب کے جھاگ کے برابر ہوگی، اور اللہ جل شانہ تمہارا دبدبا، تمہارا روب دشمن کے دلوں سے نکال دیں گے، اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیں گے، الوہن۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ، یہ وہن سے کیا مراد؟ ملوہن یا رسول اللہ؟ تو فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یہ اصل بیماری ہے۔ اب دیکھیں، اس اندوناک صورتحال سے زیادہ یہ دکھ اور کرب کی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ جو دنیا کا وہ واحد گروہ ہے جسے اللہ نے ماضی کا، حال کا، مستقبل کا کافی علم دیا ہے، آج وہ بھٹک رہا ہے، ناواقف راہوں میں ہے، اور دنیا کی تاریکیوں سے روشنی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ 14 صدیوں بعد اب بھی آثار قیامت جو آج ظاہر ہو رہے ہیں اس کی رفتار کتنی تیز تر ہے، اور یہ ساری نشانیاں یوں پوری ہو رہی ہیں جس طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، گویا کوئی ہار ٹوٹ گیا ہے اور یکے بعد دیگرے دانے جو ہیں وہ تیزی سے گرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں کیا ہیں؟ تو یہ 8-10 نشانیاں ایسی ہیں جنہیں علامات صغریٰ بعیدہ کہتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا عہد صحابہ میں آئیں۔ تو یہ پہلی جو ہے نا، آپ کو اس وقت اسکرین پہ نظر آ رہی ہوں گی، 1 2 3 4 5 6 7 اور 8، یہ تقریباً یہ ہیں جو علامات بعیدہ ہیں، قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں اور ابتدائی نشانیاں۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں آخری نبی بن کے تشریف لانا، چاند کا، شق قمر کا واقعہ، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، یہ جو باسط نبی ہے یہ خود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا، بعثت انا والساعة كهاتین۔ دیکھیے، آخری پیغمبر جب دنیا میں آئے تو یہ خود نشانی تھی کہ اب قیامت زیادہ دور نہیں ہے۔ جب کہا جائے کہ سب مہمانوں میں آخری مہمان آ گئے، جب کوئی پروگرام ہو اور کہا جائے کہ اب آخری سپیچ اور آخری بیان کرنے والے آ رہے ہیں، تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ اب پروگرام جو ہے یہ ختم ہو رہا ہے۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا کہ میں آخری پیغمبر بن کے آیا ہوں، اس دنیا میں مبعوث ہوا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو یہ سیدھا سیدھا نشانی تھی کہ اب کائنات اپنے زوال اور اختتام کی طرف بڑھے گی۔ اب آخری رسول، آخری پیغمبر، آخری کتاب، آخری امت، آخری قانون، آخری شریعت آئی۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے چاند 2 ٹکڑے ہوا ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ کی زندگی میں، تو سورہ القمر جو سورہ رحمان سے پہلے سورہ ہے، اس میں اس کی ابتدائی آیت ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، وانشق القمر، اور چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، یہ بھی ابتدائی علامات میں سے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، خود حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیاں جب شمار کرنا تو فرمایا، موتی، میری وفات کو، میرے وصال کو، میرے دنیا سے جانے کو اس میں شمار کرنا، خود حضور نے گنوایا۔ پھر نبوت کے دعوے دار
کردار ظاہر ہوئے. مسلمہ کذاب تو حضور کی حیات طیبہ میں ظاہر ہو گیا اور اس نے پیغام بھیجا تھا. نبوت کے دعوے دار اور دعویٰ کرنے والے دنیا میں ظاہر ہے. یہ چوتھی علامت ہے، یہ بھی ابتدائی نشانیوں میں سے. 16 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب بیت المقدس فتح ہوا تو یہ بھی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کی ابتدائی نشانیوں میں سے. فتنوں کا ظہور، طرح طرح کے فتنے ظاہر ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور خود حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فتنوں کے درمیان مضبوط دروازہ ہے اور یہ دروازہ جب توڑ دیا جائے گا، یعنی جب حضرت عمر شہید ہوں گے تو اس امت میں فتنے داخل ہو جائیں. اسی طرح صحابہ کرام کا دنیا سے اٹھا لیا جانا، یہ خود ایک حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک صحابہ دنیا میں ہیں تو دنیا میں امن ہوگا، اور جب یہ صحابہ دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے تو فتنے ظاہر. تو یہ 7 8 نشانیاں جو اس وقت ہمارے سامنے اسکرین پر ہیں، یہ ان علامات بعیدہ یعنی وہ ابتدائی نشانیاں ہیں جو عہد رسالت میں یا عہد صحابہ میں پوری ہوئی. اس کے بعد آتی ہیں یہ علامات متوسطہ. یہ ایک لمبا دور ہے، 1000 برس سے تو زیادہ بیت گئے اور یہ نشانیاں روز بروز پوری ہوتی جا رہی ہیں. زمانے گزر گئے، نسلیں گزر گئیں اور سال صدیوں میں بدل گئے. وقت بڑھتا چلا جا رہا ہے. جب تک کہ قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر نہیں ہوتی تب تک جتنی نشانیاں ظاہر ہوں گی وہ علامات متوسطہ، یہ درمیانہ دور جو ہے، مڈ کا دور یہ کہا جائے گا اور اسے علامات متوسطہ کہیں گے. تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ ترکوں سے جنگ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ہوئی، علم کی کمی، غلبہ جہالت، عمارتوں کی کثرت، قتل کا عام ہونا، فحاشی کا پھیلنا، قطع رحمی. یہ ایک لسٹ ہم آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اس کو آپ دیکھ لیں. جاننے والوں کو، صرف جاننے والوں کو سلام کرنا، حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگ جو ہے سلام کرنا پسند نہیں کریں گے. آج کسی کو سلام کیا جائے تو وہ کہتا ہے شاید یہ اسے میرے سے کوئی کام ہے یا میرا کوئی جاننے والا ہے، ورنہ وہ سلام تو اسلامی معاشرت کا حصہ ہے. اچانک موت، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. الموت الفجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. جیسے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اچانک وفات ہو جاتی، تو یہ قیامت کی علامات میں سے. تجارت کا عام ہونا، ہمسایوں سے بدسلوکی، جھوٹ کا بہت پھیل جانا، کتابت و اشاعت کا عام ہونا، ہر چیز کی بک موجود ہے، شرک کی کثرت ہے. اسی طرح یہ چند نشانیاں ہم اس سے پہلے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث میں بیان کر چکے ہیں. امانت میں خیانت ہے، زکوٰۃ کو توان ہے، عورتوں کی پیروی ہے. یہ ساری ہم پڑھ نہیں رہے، بیچ بیچ میں سے کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ آپ کے سامنے یہ اسکرین پر ہیں. قوم کے سردار کا بدترین ہونا، شراب نوشی کی کثرت ہے، ریشم کا لباس ہے. تو یہ ایک زلزلوں کی کثرت ہے، حرام مال کھانا ہے، سرخاندیاں ہیں، سچے خوابوں کی کثرت ہے، علماء کا قتل ہے، ہم جنس پرستی ہے، ریاکاری کی کثرت ہے، ناپ تول میں کمی ہے. اسی طرح حکمرانوں کا قتل ہے اور عبادت سے دوری ہے، بغض و حسد کا عام ہونا ہے، حدود اللہ کا انکار ہے، طلاق کی کثرت ہے، رشوت کا غلبہ ہے، جوا بازی ہے، مہنگائی کا زور ہے، پہاڑوں کا اپنی جگہ چھوڑنا ہے. اس طرح کے بہت سارے واقعات دنیا کے مختلف حصوں میں ہو چکے ہیں. ہمارے ہاں پاکستان میں بھی ایک بہت بڑا واقعہ چند سال پہلے ہو چکا ہے، یہ جسے یہ جو عطا آباد کی جھیل ہے، تو پہاڑ پوری کے پورا اپنی جگہ سے ہل گیا. یہ دنیا میں کئی جگہ اور بھی ہو چکا ہے. قحط سالی ہے، اسی طرح معمولی بات پہ جھگڑے ہیں، فیصلوں کا بک جانا ہے، غیر اللہ کی قسم ہے، ظلم کو فخر کے ساتھ دکھا کے کرنا ہے. مرد سونا جو ہے وہ کھلم کھلا پہن رہے ہیں، مرد عورت کے اور عورت مرد کے مشابہ ہیں لباس میں، چال ڈھال میں. وعدہ خلافی ہے، بے نمازیوں کی کثرت ہے،
برے لوگوں کا غلبہ ہے، ملاقات کے وقت سلام کی بجائے گالی دی جاتی ہے اور لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے، یہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ اسی طرح جھوٹ کی گواہی ہے، سود کا عام ہونا ہے، کتوں کا پالنا ہے، خوف خدا کا فقدان ہے، اسی طرح فنکاروں کا عزت دار بن جانا، ان سب پر کوئی نہ کوئی حوالہ اور حدیث یا مفہوم حدیث موجود ہے۔ یہ ان کی تعداد اگر احادیث میں دیکھیں تو یہ تقریباً 250 سے زائد ہیں۔ ہم نے ان میں سے کچھ شارٹ کر کے 100، 110 تک، 100، 103 آپ کے سامنے اس میں سلائڈ کا حصہ بنائی ہے، ورنہ اگر ساری شمار کی جائیں علامات متوسطہ باحوالہ جو مستند کتب حدیث میں موجود ہیں ان کی تعداد 250 سے زائد، اور یہ تب تک رہیں گی جب تک دنیا میں حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور نہیں ہو جاتا۔ تو ظہور مہدی جو ہے یہ اگرچہ علامات متوسطہ میں سے ہے، لیکن علامات متوسطہ اور علامات کبریٰ بڑی نشانیوں کا یہ سنگم ہے، یعنی جب حضرت مہدی آئیں گے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ دنیا یہ چھوٹی نشانیاں پوری ہو گئیں، اب بڑی نشانیوں کا وقت آ گیا ہے، اور دنیا تیزی سے ان بڑی نشانیوں کی طرف بڑھتی چلی جائے گی، خونریز جنگیں، مارکے، اور اس کے بعد دجال، اور پھر نزول عیسیٰ علیہ السلام، یاجوج و موجوج، تیزی سے واقعات یکے بعد دیگرے یعنی ون بائی ون ہوتے رہیں گے، اور دنیا ایک نشانی سے دوسری نشانی کی طرف، ایک دور سے دوسرے دور کی طرف بڑھتی چلی جائے گی۔ تو آج کا یہ سیشن یوں مکمل ہوتا ہے کہ ابتدائی بات ہے، کچھ جو ہے وہ آ، پہلا دن تھا، اور رابطہ ہونے میں کچھ 10-15 منٹ لگ گئے، اب ترتیب بن گئی ہے انشاءاللہ۔ تو کل ہم حضرت مہدی رضی اللہ عنہ سے شروع کریں گے، اور انشاءاللہ 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ ہمیں اگر روز مل جایا کرے گا، کل بھی اور پرسوں بھی انشاءاللہ ہم سمجھا کر ان کو پورا کر لیں گے۔ ابھی کہنے کو تو ہمارے 10 سے 12 منٹ شاید باقی ہوں، اسے ہم آپ کے سوالات کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ اگلا موضوع ذرا طویل ہے، تو انشاءاللہ یہاں سے ہم کل آغاز کریں گے انشاءاللہ بر وقت، پاکستانی وقت کے مطابق 9 بجے، جتنے فیصل آباد سے، لاہور سے، اسلام آباد سے، کراچی سے ہیں وہ 9 بجے کا وقت دیکھیں، اور باقی جتنے بیرون ملک سے ہیں وہ اپنے اپنے وقت کے مطابق دیکھ لیں۔ شاید آپ کے یہاں 12 بجے ہوں گے اس وقت، جو بہن بھائی کینیڈا سے ہیں، باقی اپنے اپنے وقت کے مطابق دیکھ لیں، اور کوئی اگر سوال ہو تو وہ کر لیں، باقی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرن مفتی صاحب، بہت ہی بہترین یہ آپ کی پوری کاوش ہے۔ اب بہنوں میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ ٹائپ بھی کر سکتے ہیں، اور میں آپ کو اجازت بھی دے رہی ہوں انمیوٹ کرنے کی، تو آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے ایک وقت میں ایک ہی بہن سوال کریں، جتنا وقت ہوگا مفتی صاحب کے پاس اتنے وہ انشاءاللہ جواب دے دیں گے۔ جی بہنیں، جس کو بھی کرنا ہے وہ ہینڈ ریز بھی کر سکتی ہیں، ٹائپ بھی کر سکتی ہیں، اور انمیوٹ کر کے بھی سوال کر سکتی ہیں۔ جی بہن سبیہ، آپ نے اپنے آپ کو انمیوٹ کیا، آپ کا کوئی سوال ہے یا یہ جی غلطی سے ہی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ سوال تو نہیں، لیکن یہ کہ سمجھ آتی ہے، واقعی بہت ہی اچھا انہوں اچھا، یہاں پہ ہم صرف سوال لیں گے اور آپ کی جو تاثرات ہیں وہ نہیں لیں گے، تو اس لیے صرف سوال ہی کریں جس کے پاس سوال ہیں۔ السلام علیکم۔ جی مجھے پوچھنا تھا کہ ان مفتی صاحب کا کوئی یوٹیوب چینل ہے جسے ہم فالو کر سکتے ہیں؟ اچھا، سب بہنوں سے پھر سے گزارش ہے کہ صرف آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ کریں، بلا وجہ اپنے آپ کو کھیلنے کے لیے یہاں پہ میوٹ ان میوٹ یہاں پر مت آئیں۔ اور یہ جو ریکارڈنگ ہے یہ انشاءاللہ یوٹیوب چینل پہ ملے گی، مفتی صاحب سے پوچھ لوں گی، اگر ان کا کوئی یوٹیوب چینل ہوگا تو وہ آپ سے شیئر ہو جائے گا۔ مفتی صاحب انشاءاللہ اب دعا کروا لیں اگر آپ میں سے پہلے، تو وہ بہتر ہو جائے گا۔
جی مفتی صاحب آپ آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ سسٹر ان کو ریٹن میسج بھیج دیں پلیز. ٹھیک ہے جی، درس آج کا ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. آپ کا بھی